بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آدمی کو تینوں اپنے ساتھ دور ایک خیمے میں لے گئے جس کے قریب 4-5 اونٹ بندھے تھے۔ ارد گرد چٹانیں تھی۔ اس آدمی کو خیمے میں بٹھایا گیا۔ ایک دیا جل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درویش کا چہرہ تو جھریوں بھرا تھا جیسے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو، لیکن اب اس کی آواز جوانوں جیسی تھی۔ درویش نے سفید داڑھی اور سر کے لمبے بال اتار دیے۔ اس کے ایک ساتھی نے اسے پانی میں بھیگا ہوا کپڑا دیا جو درویش نے اپنے منہ پر رگڑا۔ بڑھاپے کی جھریاں غائب ہو گئی۔ ان میں سے جوان چہرہ برآمد ہوا۔ وہ ایک جوان آدمی کا چہرہ تھا جس پر سلیقے سے تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ تم اصل میں کون ہو؟ حملہ کرنے والے نے اس سے پوچھا۔ جسے تم قتل کرنے آئے تھے، اس نے کہا۔ اب تم بتا دو کہ تمہیں کس نے میرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو بہت بری موت مرو گے۔ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ مجھے محل کے ایک حاکم احمد بن عمرو نے کہا تھا کہ شہر میں ایک درویش پھر رہا ہے۔ اس نے مجھے تمہارا حلیہ اور تمہاری صدائیں بتائی تھی اور کہا تھا کہ اس درویش کو اندھیرے میں قتل کرنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ احمد بن عمرو نے کہا تھا کہ درویش کو قتل کر کے آؤ گے تو 200 دینار ملیں گے۔ کیا احمد بن عمرو مجھے بوڑھا درویش سمجھ رہا تھا؟ اس نے بتایا نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ درویش کو قتل کرنا ہے۔ درویش کا بحروب دھارنے والے اس کے دونوں ساتھی صلاح الدین ایوبی کے زمین دوز گروہ کے آدمی تھے جو موصل میں کام کر رہے تھے۔ پچھلی کہانی میں جس درویش کا ذکر آیا ہے اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے سلطان ایوبی کے گروہ کے ان آدمیوں نے ایک آدمی کو درویش بنایا اور اسے شہر میں گھمایا تھا۔ لوگ توہم پرست تھے، درویشوں کو خدا کی آواز سمجھتے تھے۔ پہلے درویشوں کو صلیبیوں نے اپنے ایک فریب کی کامیابی کے لیے استعمال کیا تھا۔ سلطان ایوبی کے آدمیوں نے اپنے ایک جوان ساتھی کو درویش کے بحروب میں پیش کر کے لوگوں کو توہم پرستی سے ہٹا کر قرآن کی طرف مائل کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ احمد بن عمرو جو موصل میں بن عمرو کے نام سے مشہور تھا، والی موصل عزاء الدین کی انتظامیہ کا ایک اعلیٰ حاکم تھا جس کی حیثیت وزیر جتنی تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ ایک درویش شہر میں پہلے والے درویش کے خلاف صدائیں لگاتا پھر رہا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سلطان ایوبی کے حامی گروہ کا آدمی ہے، لہٰذا اسے قتل کرنا ضروری ہے، ورنہ لوگوں کو پہلے والے درویش کی اصلیت کا علم ہو جائے گا اور انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پہاڑیوں میں کیا جل رہا ہے۔ سلطان ایوبی کے اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے محل کے حفاظتی دستے کا ایک سپاہی منتخب کیا گیا اور اسے 200 دینار کا لالچ دے کر درویش کے قتل کے لیے بھیجا گیا۔ کرائے کا یہ قاتل جسے بوڑھا سمجھ رہا تھا وہ ایک جوان آدمی نکلا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بوڑھے کے بحروب میں یہ جوان آدمی تجربہ کار لڑاکا جاسوس اور چھاپا مار ہے۔ بن عمرو کے بھیجے ہوئے اس قاتل کو دیے کی روشنی میں خیمے میں بٹھا کر بہت کچھ پوچھا گیا، لیکن اس سے کوئی راز معلوم نہ ہو سکا۔ وہ صلیبیوں کے کسی باقاعدہ جاسوس یا تحریب کار گروہ کا آدمی نہیں تھا، وہ اجرت پر صرف قتل کرنے آیا تھا۔ جس آدمی نے درویش کا بحروب دھارا تھا اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے کر لیا۔ ان میں سے ایک اٹھا اور خیمے سے رسی کا ایک گز بھر لمبا ٹکڑا اٹھایا۔ وہ کرائے کہ اس قاتل کے پیچھے ہوا اور تیزی سے رسی اس کے گردن کے گرد لپیٹ کر ایسا پھندا بنایا کہ یہ آدمی تڑپنے لگا اور ذرا سی دیر میں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرے دن احمد بن عمرو والی موصل عزاء الدین کی ڈیوڑی نما کمرے میں اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ غصے میں تھا اور عزاء الدین کے چہرے پر پریشانی تھی۔ احمد بن عمرو کے ہاتھ میں ایک کاغذ، ان کے سامنے فرش پر ایک لاش پڑی تھی جس کی گردن کے گرد رسی لپٹی ہوئی تھی اور اس رسی کے ساتھ یہ کاغذ بندھا ہوا تھا جو عزاء الدین کے پاس تھا۔ یہ حفاظتی دستے کے اس سپاہی کی لاش تھی جسے اس نے نئے درویش کو اندھیرے میں کہیں جا کر قتل کرنے کو بھیجا تھا۔ بن عمرو ساری رات اس سپاہی کا انتظار کرتا رہا تھا۔ صبح اسے اطلاع ملی کہ اس کے گھر کے سامنے ایک لاش پڑی ہے۔ وہ باہر آیا، زمین پر اس کے سپاہی کی لاش پڑی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، زبان باہر آ گئی تھی، گردن کے گرد رسی تھی اور رسی کے ساتھ کاغذ بندھا ہوا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا عزاء الدین والی موصل کے نام۔ تمہارے ایک حاکم احمد بن عمرو نے اس آدمی کو میرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ میں اس کی لاش عزت و احترام سے احمد بن عمرو کی دہلیز پر رکھ چلا ہوں۔ یہ بدنصیب سپاہی مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ تم بھی اسی طرح کے بدنصیب ہو کہ سلطان ایوبی کا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکے اور آئندہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ کفار کی دوستی سے تم ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ ہم تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ ایک روز تمہاری لاش بھی تمہارے محل کی دہلیز پر پڑی ہوگی۔ احمد بن عمرو جیسے حاکموں اور مشیروں سے بچو۔ یہ خوشامدی ٹولہ تمہارا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ تمہارے زوال کا باعث بنیں گے۔ ہماری طاقت دیکھو،
تمہارا فوجی مشیر احتشام الدین بیروت صلیبیوں کے ساتھ درپردہ معاہدے کے لیے گیا، لیکن ہم نے اسے لاپتہ کر دیا۔ وہ اب سلطان ایوبی کے پاس ہے۔ تمہارے صلیبی دوستوں نے پہاڑیوں کو کھود کر ان کے اندر جنگی سامان رکھا۔ ہم نے یہ سامان نظر آتش کر کے تمہاری ریاست کو زلزلے کا جھٹکا دیا۔ تم نے اپنے ایک سپاہی کو میرے قتل کے لیے بھیجا اور ہم نے تمہارے سپاہی کی لاش تم تک پہنچا دی۔ ہم جنوں اور بھوتوں کی طرح تم پر غالب رہیں گے، مگر تم ہمیں دیکھ نہیں سکو گے۔ تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لو اور اپنی فوج اس کے حوالے کر دو۔ ہمیں قبلہ اول آزاد کرانا ہے۔ اس دنیاوی بادشاہی اور جاہ و جلال سے باز آ جاؤ۔ تخت و تاج نے کسی کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ احمد بن عمرو نے لاش اپنے گھر کے سامنے سے اٹھوائی اور عزاء الدین کے سامنے جا رکھوائی۔ عزاء الدین نے بھی یہ تحریر پڑھی اور کاغذ بن عمرو کو دے کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ احمد بن عمرو غصے کا اظہار کر رہا تھا، لیکن عزاء الدین کا غصہ سرد پڑ چکا تھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مسجدوں میں بھی اس نئے درویش کے چرچے ہو رہے ہیں، عزاء الدین نے کہا، اور اب اس تحریر سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کوئی درویش نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی کا کوئی آدمی ہے۔ اس نے کاغذ مروڑ کر لاش پر پھینک دیا۔ میں اسے تلاش کر لوں گا، احمد بن عمرو نے غصے سے کہا، اور سرے عام اس کا سر تن سے جدا کروں گا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، عزاء الدین نے کہا، اس ایک آدمی کو قتل کر دینے سے تم صلاح الدین ایوبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور سوچنا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ صلیبی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیتے، مگر معلوم نہیں وہ آگے کیوں نہیں آ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی سے براہ راست ٹکر لوں، پھر وہ میری مدد اس طرح کریں گے کہ ان کے چھاپا مار دستے صلاح الدین ایوبی کے پہلوؤں اور عقب پر اور اس کی رست پر شب خون مارتے رہیں گے۔ اس طرح مجھے میدان جنگ میں برتری اور کامیابی حاصل ہوگی، اور ضرور ہوگی۔ احمد بن عمرو نے فرش پر پاؤں مارتے ہوئے کہا، اس تحریر میں صحیح لکھا ہے کہ تم خوشامدی ہو۔ عزاء الدین نے کہا، میں ایک الجھن میں پڑا ہوا ہوں اور تم خوش کرنے کے لیے بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی بہتر مشورہ نہیں دے سکتے؟ اس نے تالی بجائی۔ ایک نوجوان خادمہ دوڑی آئی۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ عزاء الدین نے کہا، دربان سے کہو کہ یہ لاش اٹھوا لے اور کہیں دفن کر دے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا جو اس کا خاص کمرہ تھا۔ احمد بن عمرو بھی اس کے ساتھ تھا۔ عزاء الدین پھر ادھر آیا اور خادمہ سے کہا، سراہی اور پیالے لے آؤ۔ دربان سے کہو کسی کو ادھر نہ آنے دے۔ خادمہ نے لاش دیکھی تو وہ ڈر گئی۔ اس کی نظر مروڑے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ وہ عربی پڑھ سکتی تھی۔ اس نے تحریر پڑھی اور کاغذ اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیے۔ دوڑ کر باہر گئی۔ دربان سے کہا کہ لاش اٹھوا کر دفن کرا دے، اور سراہی اور 2 پیالے سنہری تھال میں رکھ کر عزاء الدین کے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ آرمینیا نے میرے پیغام کا جواب دے دیا ہے، عزاء الدین بن عمرو سے کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے دارالحکومت تل خالد میں ملنے کے بجائے مجھے ہرزم بلایا ہے۔ وہ تل خالد سے روانہ ہو گیا ہے۔ میں 2 روز بعد اسے ملنے جا رہا ہوں۔ خادمہ نے پیالوں میں جلدی جلدی شراب ڈالنے کی بجائے کپڑے سے پیالے پونچھنے شروع کر دیے۔ اس کے کان عزاء الدین کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے شاہ آرمینیا تل خالد سے ہرزم جانے کی غلطی کر رہا ہے، احمد بن عمرو نے کہا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عزاء الدین نے کہا، تمہیں یہ ڈر ہے کہ شاہ آرمینیا کی غیر حاضری میں صلاح الدین ایوبی تل خالد کو محاصرے میں لے لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو ہم صلاح الدین ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کر دیں گے۔ ہم اس لڑائی کو تول دیں گے اور صلیبیوں کو اطلاع دے دیں گے، وہ بھی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج پس کے رہ جائے گی۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ احمد بن عمرو نے پوچھا۔ 2 روز بعد، عزاء الدین نے جواب دیا۔ خادمہ شراب پیش کرنے میں اس سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پیالوں میں شراب ڈالی اور دونوں کو پیش کی۔ عزاء الدین نے اسے کہا کہ وہ چلی جائے۔ وہ ڈیوڑی نما کمرے میں گئی تو وہاں سے لاش اٹھائی جا چکی تھی۔ خادمہ ابھی وہاں سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اسے ڈیوڑی پر رہنا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی۔ اچانک اس کے منہ سے ہائے نکلی۔ اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیے اور دوہری ہو گئی۔ دربان اور دوسرے ملازم دوڑے آئے۔ اس نے کراہتے ہوئے بتایا کہ اسے پیٹ میں اچانک درد اٹھا ہے۔ اس کی جگہ فوراً دوسری خادمہ بلا کر وہاں بٹھا دی گئی اور اسے طبیب کے پاس لے گئے۔ طبیب کو اس نے بتایا اسے پیٹ میں درد ہے۔ اسے دوائی دی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کام کے قابل نہیں رہی۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ طبیب نے اسے 2 دنوں کی چھٹی لکھ دی اور اسے کہا کہ اپنے گھر چلی جائے۔ وہ اپنے گھر کو جانے کے بجائے غلام گردشوں وغیرہ سے گزرتی عزاء الدین کی بیوی رضی خاتون کے کمرے میں چلی گئی۔ رضی خاتون کے متعلق
پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ تھی۔ علاؤ الدین نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضی خاتون نے اس امید پر شادی قبول کر لی تھی کہ علاؤ الدین کو وہ سلطان ایوبی کا دوست اور اتحادی بنا دے گی اور مسلمان امراء اور حکمران متحد ہو کر فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیں گے۔ مگر علاؤ الدین نے جس نیت سے شادی کی تھی وہ رضی خاتون کی نیت سے الٹ تھی۔ دمشق، بغداد اور ان مقامات کے گرد و نواح کے تمام علاقوں پر رضی خاتون کا اثر تھا، اور رضی خاتون اپنے مرحوم خاوند نور الدین زنگی کی طرح سلطان ایوبی کی معتقد اور اس کے نیک عزائم کی حامی تھی۔ اس نے جوان لڑکیوں کی فوج بنا رکھی تھی۔ علاؤ الدین نے اس عظیم خاتون کے ساتھ اس نیت سے شادی کی تھی کہ اسے سلطان ایوبی کے خلاف استعمال کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو اسے زوجیت میں قید رکھے تاکہ دمشق اور بغداد کے لوگ اس کی قیادت سے محروم ہو جائیں۔ رضی خاتون نے شادی کے بعد اس کی نیت پہچان لی تھی۔ پہلے تو اس نے احتجاج کیا، لیکن عورت عقل والی تھی۔ اس نے علاؤ الدین پر اپنا اعتماد پیدا کر کے جاسوسی شروع کر دی، اور شہر میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس تھے ان کے ساتھ در پردہ رابطہ قائم کر لیا۔ اس کی بیٹی یعنی زنگی مرحوم کی بیٹی شمس النساء جوان تھی، وہ بھی جاسوسی کر رہی تھی۔ ماں بیٹی نے سلطان ایوبی تک بڑے ہی قیمتی راز پہنچائے تھے۔ اس کے ساتھ ہی رضی خاتون نے علاؤ الدین کے 2 سالاروں اور ایک مشیر کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا۔ علاؤ الدین کو اس نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اب سلطان ایوبی کے حق میں نہیں رہی، یا کم از کم اس کے خلاف نہیں رہی۔ رضی خاتون خوبصورت عورت تھی۔ اس نے نسوانیت کی شیرینی اور زبان کی چاشنی سے علاؤ الدین کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی محل کے اندر بھی جاسوسوں کا گروہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ علاؤ الدین کی نوجوان خادمہ اندر آئی۔ پیٹ درد کا بہانہ کر کے آئی ہوں، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ طبیب نے آج اور کل کی چھٹی دے دی ہے۔ اس نے قمیض کے اندر سے وہ کاغذ نکالا جو اس نے لاش سے اٹھایا تھا۔ کاغذ رضی خاتون کو دیا اور اسے بتایا کہ یہ کاغذ ایک سپاہی کی لاش کے ساتھ تھا۔ رضی خاتون نے تحریر پڑھی اور بولی، آفرین، ہمارے مجاہد کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کم بختوں نے ہمارے آدمی کو قتل کرانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ ہمارے اس درویش نے لوگوں کے دلوں سے صلیبیوں کے درویش کی دہشت اور وہم نکال دیا ہے۔ یہ تحریر اسی کی ہے، خادمہ نے کہا۔ میں اس کا ہاتھ پہچانتی ہوں۔ رضی خاتون نے ہنس کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم اس کا ہاتھ ہی نہیں اس کا دل بھی پہچانتی ہو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ دلوں کے جال میں نہ الجھ جانا، فرض پہلے۔ خادمہ شرما سی گئی، کہنے لگی، ابھی تک اپنے جذبات کو فرض کے راستے میں نہیں آنے دیا۔ میں فہد کو بھی یہی کہا کرتی ہوں کہ اسے مجھ سے دلی محبت ہے تو اپنے فرض کو جذبات پر حاوی رکھے۔ فہد وہی جوان سال آدمی تھا جس نے نئے درویش کا روپ دھارا تھا۔ وہ بغداد کا رہنے والا تھا۔ اس میں جاسوس بننے کی تمام تر خوبیاں موجود تھیں۔ خوبرو جوان تھا، 2 سال سے موصل میں مقیم تھا اور کامیابی سے جاسوسی کر رہا تھا، اور نظریاتی محاذ پر بھی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمایاں کامیابیاں حاصل کر لی تھی۔ اسی سلسلے میں اس کی ملاقات علاؤ الدین کی خادمہ سے ہوئی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے تھے۔ خادمہ شہر میں رہتی تھی، لیکن اس کا زیادہ وقت محل میں گزرتا تھا۔ جاسوسی کی زمین دوز کارروائیوں کے علاوہ بھی ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ میں جو خبر لائی ہوں وہ ابھی بتائی ہی نہیں، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ علاؤ الدین 2 روز بعد شاہ ارمینیہ سے ملنے ہرزم جا رہے ہیں۔ میں نے شراب پیش کرنے کے دوران اس سے یہ بات سنی ہے۔ وہ احمد بن عمرو کو بتا رہے تھے کہ شاہ ارمینیہ نے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ وہ تل خالد سے ہرزم روانہ ہو رہا ہے، اور علاؤ الدین اسے وہاں ملے۔ میں رات تک فارغ نہیں ہو سکتی تھی، میں نے پیٹ درد کا بہانہ بنایا اور آپ تک پہنچی ہوں۔ رضی خاتون نے اپنے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا، صلاح الدین ایوبی تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ تل خالد میں اپنے جاسوس ہیں یا نہیں۔ یہ خبر صلاح الدین ایوبی تک پہنچنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ ان دونوں کو ہرزم میں پکڑ لے۔ یہ کام تم ہی کرو، فہد یا اس کے کسی اور ساتھی تک پہنچو اور اسے یہ خبر سنا کر میرا پیغام دو کہ صلاح الدین ایوبی ابھی تل خالد کے راستے میں ہوگا۔ یہ خبر اس تک پہنچا دو، ابھی جاؤ۔ خادمہ چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد علاؤ الدین رضی خاتون کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ رضی خاتون کو معلوم تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے، پھر بھی اس پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں صلاح الدین ایوبی کی دشمنی اور صلیبیوں کی دوستی کے پتھروں میں پس رہا ہوں، علاؤ الدین نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری تمام دلچسپیاں آپ کے ساتھ ہیں، رضی خاتون نے کہا، مگر میں صلاح الدین ایوبی کے حق میں کوئی بات کرتی ہوں تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ میں اس کی حامی اور آپ کے خلاف ہوں۔
آپ کی پریشانی کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کو دوست سمجھ لیا ہے جو آپ کی دوست نہیں ہو سکتی، وہ آپ کے مذہب کی دشمن ہی رہے گی۔ صلیبی اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے آپ کو دھوکہ دیں گے، اور ضرور دیں گے۔ تو کیا میں صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں جا کر تلوار رکھ دوں؟ علاؤ الدین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اگر میں ایسا کر گزروں تو اپنی فوج کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا؟ صلاح الدین ایوبی آپ کو اپنا محکوم نہیں، اپنا اتحادی بنانا چاہتا ہے، رضی خاتون نے کہا۔ تم اس شخص کی نیت کو نہیں سمجھ سکی، علاؤ الدین نے کہا۔ وہ سلطنت اسلامیہ کی بات کرتا ہے، مگر اسے اپنی ذاتی سلطنت بنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سے لڑیں گے، رضی خاتون نے کہا۔ اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو پریشان ہونے کی بجائے جنگ کی تیاری کریں، فوج میں اضافہ کریں۔ میری پریشانی یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جاسوسوں اور تباہ کاروں کا جال بچھا دیا ہے، علاؤ الدین نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا اتنا قابل فوجی مشیر احتشام الدین بیروت بالڈون سے معاہدہ کرنے گیا تھا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے، ہمارے تمام راز اس کے پاس ہیں۔ میں نے صلیبیوں سے اسلحہ، آتش گیر سیال اور دیگر سامان کا ذخیرہ اپنے قریب جمع کرایا تھا، وہ تباہ ہو گیا ہے۔ آج میرے حفاظتی دستے کے ایک سپاہی کی لاش میرے پاس آئی ہے۔ اسے کسی نے قتل کیا ہے؟ رضی خاتون نے انجان بن کر پوچھا۔ ہاں، علاؤ الدین نے اصل بات پر پردہ ڈال کر کہا۔ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے، اسے ایک خاص کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے قاتل صلاح الدین ایوبی کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اس لاش کے ساتھ فہد کا لکھا ہوا جو کاغذ تھا وہ رضی خاتون کے پاس تھا، لیکن وہ انجان بنی رہی۔ اس نے سوچا کہ علاؤ الدین گھبرایا ہوا ہے، اس پر اور زیادہ گھبراہٹ طاری کی جائے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ صلاح الدین ایوبی صرف میدان جنگ میں نہیں لڑتا، رضی خاتون نے کہا۔ وہ جب اپنے گھر میں سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے دشمن سمجھتے ہیں جیسے وہ ان کے سر پر بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ تلے خالد کی طرف جا رہا ہے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ موصل میں بیٹھا ہے اور اپنی نگرانی میں تباہی کرا رہا ہے۔ صلیبیوں کی فوج کا اندازہ کریں، صلاح الدین ایوبی کی فوج سے 10 گنا زیادہ ہے، مگر صلیبی آگے بڑھ کر اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ صلیبیوں کے مقابلے میں آپ کے پاس جو فوج ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آپ کی فوج میں ایسے کماندار موجود ہیں جو آپ کے وفادار نہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ علاؤ الدین اور زیادہ گھبرا گیا اور بولا، میں اس حد تک پہنچ چکا ہوں جہاں سے آسانی سے واپس نہیں آ سکتا۔ میں 2 روز بعد کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر حالات نے ساتھ دیا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ چپ ہو کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، رضی، میں نے ایک امید تمہارے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے، میں آپ کی ہر امید پوری کروں گی، رضی خاتون نے کہا۔ اگر آپ مجھے صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو کہیں گے تو میں کر گزروں گی۔ میں آپ کے ایک بچے کی ماں بن چکی ہوں، مجھے بتائیں میں آپ کی کون سی امید پوری کر سکتی ہوں؟ مجھے کسی کڑی آزمائش میں ڈالیں، میں باہر جا رہا ہوں، علاؤ الدین نے کہا۔ مجھ سے ابھی یہ نہ پوچھنا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اسے ابھی راز میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی کارروائی کروں گا۔ اگر حالات میرے خلاف ہو گئے تو میں تم سے امید رکھوں گا کہ تم میری طرف سے سلطان ایوبی کے پاس جاؤ گی اور اس کے ساتھ میرا سمجھوتا کرا دو گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت میں اس کے پاس جاؤں تو وہ مجھے ملنے سے بھی انکار کر دے۔ رضی خاتون نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ شکست سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سمجھوتا کر لے۔ اس نے علاؤ الدین سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسے خادمہ بتا گئی تھی کہ وہ ہرزم شاہ ارمینیا سے ملنے جا رہا ہے اور یہ سلطان کے خلاف محاذ بن رہا ہے۔ رضی خاتون کو وہ ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ اسے وہ راز میں رکھنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی جاسوسہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تاہم رضی خاتون نے اسے یقین دلایا کہ وہ جب بھی کہے گا سلطان ایوبی کے ساتھ اس کا سمجھوتا کرا دیا جائے گا۔ علاؤ الدین کی گھبراہٹ سے رضی خاتون کو خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ علاؤ الدین سر جھکائے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ رضی خاتون کی ذاتی خادمہ جو اسی کی عمر کی تھی اندر آئی اور رضی خاتون سے پوچھا کہ والی موصل بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ خادمہ بھی رضی خاتون کے زمین دوز گروہ کی فرد تھی۔ ایمان اور کردار سے منحرف ہو کر انسان کی یہی حالت ہوا کرتی ہے، رضی خاتون نے کہا۔ یہ حکمران جو قوم سے الگ ہو کر اپنی اپنی ریاستوں کے بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، کسی درخت کی ان ٹہنیوں کی مانند ہیں جو درخت سے الگ ہو گئی ہیں۔ ان کی قسمت میں اب یہی لکھا ہے، ان کے پتے جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے اور یہ ٹہنیاں سوکھ کر مٹی میں مل جائیں گے۔
یہ حکومت کا لالچ ہے جس نے میرے خامد کو شراب اور عورت کا شدائی بنایا ہے۔ اس شخص نے صلیبیوں کا میٹھا زہر اپنی رگوں میں انڈیل لیا ہے۔ علاء الدین میدان جنگ کا بادشاہ تھا، اس کی تلوار سے صلیب کا دل کٹتا تھا، لیکن آج اس کے دل پر خوف طاری ہے۔ اس شخص کی جرأت جواب دے گئی ہے، مجھ سے ایک عورت سے مدد مانگ رہا ہے۔ بادشاہی کا نشہ، شراب اور عورت انسان کا یہی حشر کیا کرتی ہیں۔ اس کی قسمت میں شکست لکھ دی گئی ہے۔ جب ایک سالار تخت و تاج کا خواہاں ہو جاتا ہے تو اس کی پوری فوج دین و ایمان سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ پھر ملک و ملت کا وقار ہاک میں ملتا ہے اور دشمن سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان خادمہ جو فہد کو یہ پیغام دینے نکلی تھی کہ علاء الدین شاہ ارمینیا سے ملنے ہرزم جا رہا ہے، اس ٹھکانے پر گئی جہاں فہد کو ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ فہد عموماً شتر بانو کے بھیس میں رہتا تھا۔ وہ 2 اونٹ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور تاجروں وغیرہ کا سامان ادھر ادھر لے جاتا تھا۔ وہ اس جگہ گئی جہاں وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ بیٹھا یا کھڑا ہوتا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک شتربان سے پوچھا کہ فہد کہاں ہے؟ شتربان کی حیثیت سے اس کا نام کچھ اور تھا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ اونٹوں پر سامان لاد کر فلاں جگہ چلا گیا ہے۔ خادمہ ادھر کو چل پڑی اور اسے پتہ نہ چلا کہ ایک اور آدمی اس کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ یہ آدمی تھا تو موصل کا مسلمان، لیکن صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ اس کا تعلق علاء الدین کے محل کے عملے سے تھا۔ اس نے خادمہ کو طبیب کے پاس پیٹ کے شدید درد کی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کو جانتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اس وقت بھی دیکھا تھا جب وہ دوائی لے کر محل سے نکل رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم نہ تھا کہ یہ رضی خاتون سے مل کر آئی ہے۔ اس نے یہ دیکھا تھا کہ لڑکی اتنی تیز چل رہی تھی جیسے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ آدمی صلیبیوں کا تیار کیا ہوا جاسوس تھا۔ اسے اس لڑکی پر شک ہوا۔ علاء الدین کا اپنا جاسوسی کا نظام اتنا اچھا نہیں تھا۔ صلیبیوں نے اسے بتائے بغیر وہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ ان کے ذمے 2 کام تھے، ایک یہ کہ علاء الدین پر نظر رکھیں کہ وہ کہیں درپردہ سلطان ایوبی کا دوست تو نہیں بن رہا، دوسرا یہ کہ ان افراد کی نشاندہی کریں جو علاء الدین کے محل میں اور موصل میں موجود ہیں اور جاسوسی کر رہے ہیں۔ صلیبیوں کے اس جاسوس نے اس لڑکی کا تعاقب شروع کر دیا، اور جب دیکھا کہ وہ اور زیادہ تیز چل رہی ہے اور کسی کو ڈھونڈتی پھرتی ہے تو اس کا شک پختہ ہو گیا۔ اسے اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ کسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اگر یہ لڑکی واقعی جاسوس ہے تو اس سے ایک یا ایک سے زیادہ جاسوسوں کو پکڑا جا سکتا تھا۔ لڑکی کو اب ایک شتربان نے بتایا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ اسی طرف جا رہی تھی اور جاسوس اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ایک جگہ اونٹوں سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ فہد بھی سامان اتار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کو دیکھ لیا۔ قریب سے گزرتے ہوئے لڑکی نے فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آگے نکل گئی۔ فہد کو معلوم تھا کہ وہ کہاں اس کا انتظار کرے گی۔ جاسوس اس کے پیچھے لگا رہا۔ لڑکی کو معلوم نہ تھا۔ فہد نے جلدی جلدی اپنے اونٹوں سے سامان اتارا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ اس نے ایک اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی، دوسرے اونٹ کی مہار اس اونٹ کے پیچھے بندھی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ فہد لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ لڑکی رکی نہیں، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اپنے دھیان سے جا رہی ہو۔ فہد بھی بظاہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن لڑکی اسے پیغام دے رہی تھی۔ چند قدموں تک لڑکی نے پیغام سنا دیا اور کہا، یہ کام کر کے آؤ گے تو وہاں ملوں گی جہاں ہم کچھ دیر بیٹھا کرتے ہیں، ابھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فرض سے بھٹک جائیں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ سلطان ایوبی کی فوج کہاں ہوگی؟ مجھے معلوم ہے، فہد نے جواب دیا۔ میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا، خدا حافظ، لڑکی نے کہا۔ فی امان اللہ۔ لڑکی ایک طرف مڑ گئی۔ وہ ایک گلی تھی۔ تب اس نے گھوم کر دیکھا، ایک آدمی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس آدمی کو اس نے فہد کی تلاش کے دوران 3-4 مرتبہ دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ اس آدمی کو اس نے محل میں بھی دیکھا ہے۔ ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ یہ شخص محل میں ملازم ہے۔ لڑکی کو کچھ شک ہوا۔ اس نے اس آدمی کی نیت معلوم کرنے کے لیے گلیوں کے 2-3 موڑ مڑے۔ یہ آدمی اس کے پیچھے رہا۔ لڑکی آبادی سے باہر نکل گئی۔ یہ آدمی بھی باہر نکل گیا۔ کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا۔ لڑکی وہاں بیٹھ گئی۔ یہ آدمی آگے نکل گیا۔ اسے غالباً یہ شک ہوگا کہ لڑکی کسی کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ وہ بہت آگے چلا گیا۔ لڑکی ہوشیار تھی۔ وہ جلدی سے قریب کی جھاڑیوں میں چھپ گئی، وہاں سے سرکتی ہوئی جھاڑیوں سے نکلی اور ایک گلی میں غائب ہو گئی۔ وہ آدمی دور جا کر واپس آیا۔ اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ لڑکی کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوگا، مگر اس نے قریب آ کر دیکھا وہاں لڑکی نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لڑکی اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔